جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ جنید صاحب، جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ فضائل اعمال کی وہ کرامات ہم مانتے ہیں جو مسند طریقے سے ثابت ہیں، کیا ایسی کرامتیں بھی ہیں جو غیر مسند طریقے سے ثابت ہیں فضائل اعمال میں؟ بے ایک کرامت پہ میں نے رپورٹ تو نہیں پڑھی ہے، بالفرض ہو سکتا ہے کسی کرامت کا بیان کرنے والا کوئی ضعیف راوی ہو تو نہیں مانو اس کو، کیا جا رہا ہے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، میرا نام عثمان انصاری ہے، یہ شعر آپ کے لیے ہے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، اور پر قربان ہے، یہ کہہ رہا ہے جان قربان آپ پر، 4 شادیاں کر کے دکھا پھر پتہ چلے گا جان قربان ہے۔ مفتی صاحب میرا نام اویس فدا ہے، آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے، میرے ماموں نے مجھے کہا کہ آپ مفتی طارق مسعود سے اپنے سر پر ہاتھ پھرواؤ اور پھر گنجے ہو جاؤ، تو میں آپ کو آئی فون گفٹ دوں گا، تو آپ کی مہربانی کو میرے سر پر ہاتھ پھیر دو، میں اپنے ماموں سے فون لے لوں گا، مؤدبانہ گزارش ہے۔ کہاں ہے؟ چل آ جا یار، تیرے کو اگر آئی فون گفٹ مل رہا ہے تو کیا چاہیے، چل بھائی ٹرینڈ کرا لو۔ مودودی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی تفسیر تفہیم القرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مودودی صاحب دنیا سے چلے گئے، اب چھوڑ دو ان کو، معاف کر دو، اللہ ان کی خوبیوں پہ ان کے جو نیکیاں کی ہیں ان پہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو خطائیں ہوئی اللہ معاف کرے۔ ضرورت کیا ہے بلا وجہ کے نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لانے کی؟ اپنی زندگی کو دیکھو، جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی، اس کو فوکس کرو۔ پرچی آہستہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ کہتے ہیں بھائی سب کے سامنے نہ پڑھیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس میں، کہہ رہے ہیں ٹائم چاہیے، یہ میں پھاڑ رہا ہوں تاکہ انہوں نے فون نمبر لکھا ہوا ہے، کوئی پرسنل مسئلہ ہے، ٹائم چاہیے تو عثمان سے رابطہ کریں اور وہ ٹائم دے دیں گے آپ کو، پھر میں مل لوں گا آپ سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مودی صاحب عرضی ہے کہ سکر سے آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، بھائی جان اس وقت نہ ملا کرو، میرے پہلے سے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، کہاں ہیں سکھر والے لوگ؟ بس یہیں سے ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، السلام علیکم، سب سیٹ خوش۔ لڑکیوں کا اسکول میں پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ نیز اسکول کو ایجوکیشن میں بہت سارے فتنے ہیں، میں ناجائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیتا کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جہاں چرس بٹ رہی ہو نا وہاں اپنی اولاد کو بھیجنا کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا، چاہے آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں خریدے گا چرس۔ لڑکی قریب البلوغ جب ہوتی ہے اس میں بہت جذبات ہوتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے، تو قریب جو بلوغ لڑکی ہیں ان کو ایجوکیشن میں بھیجنا وہ بہت خطرناک ہے۔ میں تو اپنے بچوں کو ابھی ہوم اسکولنگ پہ لے آیا ہوں آہستہ آہستہ، 1-2 بچے میرے اسکول جا رہے ہیں جو تھوڑے سے بھی بڑے ہو رہے ہیں، بس وہ ہوم اسکولنگ، اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ یعنی اسکول میں جتنا ٹائم لگ رہا تھا، جتنا پیسہ لگ رہا تھا، اس سے آدھے سے بھی کم ٹائم اور آدھے سے بھی کم پیسے میں رزلٹ اسکول سے 10 گنا اچھا آیا ہے۔ تو کوئی ٹیچر پکڑ لو اچھا سا، بچی ہے تو فیمیل ٹیچر پکڑ لو اچھی سی، اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی شکل اچھی ہو، جس پہ تمہارا دل آ جائے، اچھی سی کا مطلب اخلاق اچھے ہوں، دیندار ہو اور ماہر ہو، تو اس لڑکی کو ہائر کرو، وہ آپ کی بچی کو آن لائن پڑھائے یا گھر آ کے پڑھائے، جو بھی ہو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ورنہ اسکولوں میں اتنا ٹائم بچوں کا ضائع ہو رہا ہے اور اتنے پیسے فری پھوکٹ کے، یونیفارم بھی انہی کم بختوں سے خریدو، سلیبس بھی انہی کی دکان سے خریدو، پھر رنگ کے ڈبے، پھر کیلے کا پیلا رنگ اور سیب کے میں کلر بھرتے رہیں گے، پھر یلو ڈے، پھر گرین ڈے، پھر فلانا ڈے، پھر ڈمکانا ڈے، پھر آج پکنک پہ جا رہے ہیں، اور پھر اسکول بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے، کلاس فیلو اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کی بچی یا بچے کا جو کلاس فیلو ہے وہ کیا سکھا رہا ہے؟ وہ گالیاں سکھا رہا ہے اس کو، ہمیں کیا پتا کیا سکھا رہا ہے، وہ فوش فلمیں دکھا رہا ہے اس کو، کہہ رہا ہے بھائی یہ دیکھ ذرا سین دیکھ، تو بچہ آپ کا بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسکول اچھا ہوتا ہے لیکن 100% نگرانی نہیں ہو سکتی، تو اسکول میں وہ بھیجے جس کے پاس ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں جو القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے، تو یونیورسٹی بھی تھی، ڈین بھی اس کے تھے، اور جس نے یونیورسٹی بنائی تھی وہ بھی تھا، وہ سب کیا ہو گیا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہوم اسکولنگ کے بڑے
بہت زبردست ورک شاپ کرواتے ہیں, ان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر لیں گے. تو میں تو کہتا ہوں بچوں کو اسکول نہ بھیجو بھائی, پڑھاؤ ضرور, اسکول وہ بھیجے جو مجبوری ہو, یعنی ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. پھر امریکہ میں انگریز اس طرف آ رہے ہیں, امریکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے پڑھے لکھے کیا کچھ بن گئے ہوم اسکولنگ کے ذریعے. اسکول سے صرف امتحان دلوا دو ان کو, بھائی 9th کا آپ ٹیوٹر گھر میں رکھیں, بولیں بھائی تو پڑھائے گا اس بچے کو, ہم نے ڈائریکٹ 9 کا امتحان دلوانا ہے, اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں تاکہ 9 کا ایگزام دے سکے. اسکول والوں کو یہاں پیسے کھلا دیں, بھائی یہ اسکول میں آئے گا نہیں, ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, امتحان یہاں سے دے گا, کیونکہ 9th اور 10th میٹرک کا ایگزام پھر وہ اسکول سے ہی ہوتا ہے. تو اور ٹیوٹر گھر میں رکھو, انسان کا بچہ ہو اس کو بھی چیک کرو, ایک سے ایک فلم مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہی نہ کہیں خراب کر رہا ہو آ کے, تو پہلے وہ دیکھو, تو اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا آپ کو. مفتی صاحب میں 16 سال کا ہوں اور میرے اندر بہت, تیرے اندر کیا مجھے پتا ہے, اتنی سی عمر میں شادی بھی نہیں ہو سکتی, حل بتا دیں. شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ کماؤ, آن لائن کماؤ, بزنس کرو, نہیں ہو رہا, نہیں کوئی رشتہ دے رہا تو پھر روزے رکھو کثرت سے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات کا طوفان ہو, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان نظر خراب کرتا ہے, اس کے بعد آگے کے پروسیس ہے. تو سب سے پہلے حفاظت کس کی کرنی ہے؟ نظر کی. بس یہیں سے بریک لگا دو تو آگے ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. نظر سب سے پہلے شیطان کا تیر ہے جو, تو نظر دیکھو ہی نہیں نا. اب کیوں فحش چیزیں دیکھ رہے ہو, کیوں لڑکیوں کو تاک رہے ہو؟ تو نظر کی حفاظت کرو گے اور مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, مصروف کرو مثبت کاموں میں. کوئی نئی زبان سیکھ لو, انگلش سیکھ لو, عربی سیکھ لو, پڑھائی کو فوکس کرو. سب سے زیادہ اس عمر میں پڑھائی کو فوکس کرنا چاہیے. پڑھ لو اچھے. تو جب آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا, تو یہ جذبات کسی صحیح سمت میں جانا شروع ہو تو غلط سمت سے خود بخود بچ جاتے ہیں. ویلے نہ بیٹھو, فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ. چند دن بچانا پڑتا ہے, پھر بچنے کی عادت ہو جاتی ہے. مودی صاحب اپنی, یہ کیا لکھا ہے بھائی, پسند سے شادی کرنی چاہیے یا والدین کی پسند سے؟ اب مجھے تمہارے پسند کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ تم کس ٹائپ کی چیزوں کو پسند کرتے ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں اپنی پسند کی شادی نہیں کرنا آپ. وجہ اس کی یہ کہ آپ کا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اور بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی کرو, ابا اماں کی پسند کی نہیں کرو. تو ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. تو نارملی تو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے. ابا کی پسند سے کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا ابا کو پسند آئے گی, آپ کو تھوڑی پسند آئے گی. پھر وہ ابا کے لیے اچھی بہو بنے گی وہ. لیکن بعض دفعہ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنی پسند سے شادی کر, تیرا ذوق ہی خراب ہے. کوئی ہیروئن چی پہ عاشق آ رہا ہے, کوئی بد اخلاق, ایسے لڑکے ہیں جو بد کردار لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اس کو ہم یہ تھوڑی کہیں گے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو, تمہارا پورا خاندان تباہ کر دے گی بھائی وہ. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کا اس میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں, پھر اس پہ کلپ بنتے ہیں, پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں. ایک دوست کو اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا 2-3 قطرے آنے سے. اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پیشاب کے قطروں کے بارے میں. لکھیں جس کو قطرے آتے ہوں اور وہ آگے میرا نام لکھ کے سرچ کریں تو پورا مسئلہ آ جائے گا. آپ 2 قبروں پر گزرے, 2 قبروں پر عذاب تھا, ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے, دوسرا چغل خور. کیا دونوں صحابی تھے؟ جی, لیکن عذاب اللہ نے ان کا ختم کر دیا. مفتی صاحب مہمان لاہور سے آئے ہیں, یہ چلے گئے نا, یہ وہی تھے جو ابھی آئے تھے لاہور سے, بھی تھے نا. چلو کافی ہو گیا میرا, ابھی کیا کرو, بس یہ 2-3 ایک سیکنڈ, بس یہ 2-3 چلیے لمٹ آ دوں. مفتی صاحب میری دعوت کو قبول کرو گے؟ سید خلیل احمد بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے دعوتیں قبول کرنے کا نا, بہت بزی چل رہا ہوں آج کل. میرا سوال طلاق سے متعلق, اگر کسی شخص سے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کوئی ایک طلاق دی 24 سپٹمبر کو اور اس کے بعد بیوی سے رجوع نہیں کیا اور مختلف میٹنگ کے بعد 2 مزید طلاقیں دیں تو کیا طلاق ہو گئی؟ حالانکہ اس وقفے میں اس نے اپنی بیوی سے ایک بار بھی رجوع نہیں کیا, زوجہ سے ہم بستری کر لی تو یہ رجوع خود بخود ہو گیا. تو اگر اس کے بعد 2 طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی, وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اور اگر ہم بستری بھی نہیں کی, زبان سے رجوع کا لفظ بھی نہیں کہا, تو پھر رجوع نہیں ہوا. پھر اگر پہلی طلاق کے بعد 3 مینسز آ کے گزر چکے تھے تو نکاح ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ واقع نہیں ہوں گی. جی بھائی کیا پوچھ رہے ہو؟ جلدی شاباش, اسپیڈ وہیں سے پوچھ لو نا. ارے ماشاء اللہ, شکریہ آپ کا. میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے میرے ابو کو فوت ہوئے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت. تو تقریباً میری عمر 18 سال ہے ماشاء اللہ. تو اب میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا, انہوں نے تو وہ پورا نہیں ہو رہا. کیا وعدہ؟ وعدہ یہ کہ میرے والد صاحب نا یتیموں مسکینوں کو نا کہ مدد کرتے تھے ماشاء اللہ. تو لیکن اب میرے پاس پیسے, میں ان کی مدد کیسے کروں؟ بس دیکھیں آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں. لیکن نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ,
آدھی کھجور دے دو. تو آپ سب سے پہلے اپنا خیال کریں, ایسا نہ ہو کہ اتنا صدقہ کرے کل آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑے. تو آپ کا جذبہ ہے, اس نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. 5 روپے دے دیا کریں کسی یتیم کو, اگر زیادہ نہیں ہے 10 روپے دے دیا کریں, تو اسی سے اللہ آپ کے جذبے کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جی بھائی کو مائک دو. بھائی صاحب کو, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے یاد آتے ہیں ایسے موقع. بھائی صاحب کو مائک دو بھائی. ہاں بھائی ہیں گے, کیا پوچھ رہے ہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال ہیں میرے. صرف 2 سوال ہیں جی. ہاں, ایک تو کرامت کے بارے میں آپ نے بتایا, جی دجال جب آئے گا وہی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا, اس پر تو پھر لوگ بھی اس میں بھی مان لے آئیں گے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری جو ہے, جو باقاعدہ بولتا ہے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ میرے کو, اس کے بارے میں آپ کو کیا جواب ہے؟ ابو بکر عمر کا اسلام, ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے. استغفر اللہ. کیونکہ امام مہدی کے بارے میں بولتے ہیں امام مہدی آئیں گے نا, تو ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے, وہ لٹکا کے جلا دیں گے ان کو. استغفر اللہ بھائی, یہ تو زبان سے دہرانے بھی نہیں چاہیے ایسے الفاظ. باقی جو دوسرا تو سوال ہی فضول ہے بالکل. جو پہلی بات ہے, دجال بھی تو کرامت ظاہر کرے گا. دیکھو کرامت کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 سامنے والے کا بزرگ ہونا ثابت ہو. نمبر 2 وہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو. دجال جو کچھ ظاہر کرے گا وہ کرامت نہیں ہے, وہ آزمائش ہے لوگوں کی. بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ میں گیا قبر پہ, مجھے لوگوں نے بتایا قبر میں بزرگ کی کرامت ہوتی ہے, جو یہاں لیٹتا ہے یہ بزرگ ٹھڈا مارتے ہیں, وہ دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے. تو وہاں شرک پھیل رہا تھا. اب یہ بزرگ کو کیوں یہ کرامت کو, بزرگ پاگل ہے اللہ, یعنی جو وہ قبر سے بیٹھ کے ٹھڈے ماریں گے باہر. تو مجھے لگا کہ یہ جا کے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, قبر پرستی پھیل رہی ہے, ہم جائیں وہاں پہ اور ہم بتائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ہمارے سامنے جو بھی لیٹتا تھا وہ واقعی کلابازیاں کھا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے ٹکراتا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. تو یہ بزرگ کی کرامت نہیں تھی, جنات تھے وہاں پہ, شیاطین تھے جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم جب لیٹے تو کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ وہ شیاطین وہاں سے بوریا بستر گول کر کے بھاگ گئے. کوئی صحیح العقیدہ آدمی آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے ہاتھوں پہ کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ کریں گے جس سے لوگوں کی آزمائش ہو کہ لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے یا دجال پہ ایمان ہے. کرامت میں بزرگ اپنی طرف مجازن نسبت کرتے ہیں, لیکن اپنی عبادت نہیں کرواتے لوگ اس میں, یہ شرک نہیں پھیلاتے, بلکہ کہتے ہیں تمہارا خدا کون ہے؟ اللہ ہے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ, لہذا دعائیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. دجال یہ کام نہیں کرے گا. دجال کہے گا میرے ہاتھ پہ یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے لہذا میں خدا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کاڑا ہوگا اور کاڑا کبھی خدا ہو نہیں سکتا. تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہوں گی. تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس کو تو ذلت کہا جائے گا, کیونکہ اس چیز کو دجال غلط یوز کرے گا, یہ غلط استعمال کرے گا اس چیز کو. جیسے کسی کو کوئی نعمت ملی ہو, پیسہ ملا اور اس سے وہ ظلم کرنا شروع کر دے, تو یہ پیسہ نعمت نہیں ہے, یہ کرامت نہیں ہے, یہ عذاب ہے. تو یہ دجال کے حق میں بھی عذاب ہوگا, اور جو دجال کی یہ یعنی اچھمبے کے واقعات دیکھ کے دجال پہ ایمان لائیں گے, دجال کو خدا مانیں گے, ان کے لیے بھی یہ واقعہ آزمائش ہوگا. تو اس عمل کو کرامت سے تعبیر نہیں کریں گے. جی مفتی صاحب, یہ جو ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز, انگلش اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی, نماز کے لیے جیسے جاتے ہیں تو یہ کیا لگا کے جا سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز لگا کے جا سکتے ہیں. انگلش جزاک وہ لیول کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت ایک ایتھسٹ کا سوال ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, اور کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں یا پھر 24,000. اگر وہ ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے تو ایک مچھلی نے پورا کھانا کیسے نگل لیا؟ اگر ساری مخلوقات کی دعوت کی تو ظاہر ہے کہ دسترخوان پہ 18,000 مخلوقات کا کھانا ہوگا, تو مچھلی ان سب کا کھانا کیسے نگل لیا؟ مچھلی کی اپنی غذا ہے, 18,000 مخلوقات کی غذا وہ کیسے نکل گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام اتنی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے, یہ واقعہ کہاں ثابت کہاں ہے؟ پہلے تو کوئی صحیح سند تو ہو نا اس کی, تو مجھے کوئی ریفرنس چاہیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ لکھنے والے کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو یا تو سند متصل ہو, وہ ہے نہیں, یا ہمارے نبی نے بیان کیا اس کو, تو ہم مانیں گے, پھر اس کا دیکھیں گے کیا ہے. جب تک اس کا ریفرنس نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر. ہاں یہ چٹکلے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے, میں بھی بیان کرتا ہوں کہ بھائی ایک فرضی واقعہ کے طور پر, کیونکہ دلچسپ اس سے سبق ملتے ہیں. وہ ایک واقعہ کہ وہ جو ہے نہیں ہے, ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی دعوت کی تھی اور ایک مچھلی کھا گئی, تو میں دعوت کرتا ہوں ساری مخلوق کی. سلیمان علیہ السلام نے بولا بھائی میں نے دعوت کی, میں نہیں افورڈ کر پایا اور تو دعوت کر رہا ہے, تو کیسے کرے گا؟ ہدہد نے کہا آ جاؤ میں کروں گا دعوت. سمندر کے کنارے سب کو بلا لیا, ایک ٹڈی کو پکڑ کے نا اس میں ڈالا سمندر میں,
اور بولا ساری مخلوق سے بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا کرے. شوربہ سمندر ہے اور بوٹیاں کیا ہے؟ ٹڈی ہے. نمک پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے اس میں، مسالہ پہلے سے ڈلا ہوا ہے. اس نے کہا سب لوگ بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا. باقی یہ واقعہ کہ سلیمان السلام نے مخلوق کی دعوت کی تھی تو 18,000 مخلوق کہاں سے آئی ایک دسترخوان پہ، یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے. دسترخوان بھی تو پھر سلیمان السلام کا تھا نا، یہ ہمارے کچن کا دسترخوان تھوڑی سلیمان السلام نے بچھایا ہوگا. دسترخوان بھی اتنا بڑا تھا، اس پہ 18,000 کے 18 کروڑ بھی آ سکتے ہیں لوگ. مفتی صاحب جی مفتی صاحب جی ایک یونیورسٹی والے نے سوال کیا ہے، میں خود طالب علم ہوں. سوال یہ کیا کہ شیطان کیا ہم سے زیادہ، وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے. میں نے کہا کہ جی ہاں. تو پھر اسی نے یہ بتایا کہ اگر وہ قیامت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ اس کو معاف کریں گے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے اس میں؟ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، شیطان کے لیے بھی انسان کے لیے بھی. اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان توبہ کرے گا نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے. اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں توبہ کروں گا نہیں، وہ اکڑا ہوا ہے. اس پہ ایک واقعہ ہے، واقعہ کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ملتا ہے. تو پھر ایسے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتا کے کہ بھائی کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن سبق جو اس سے مل رہا ہے وہ 100% درست ہے. کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے پوچھیں آپ کہ میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، میں نے گناہ کیا، آج میں توبہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ضرور ہوگی توبہ قبول. شیطان بڑا خوش ہو گیا، زبردست بھائی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے میری بھی، اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا پھر بھی توبہ قبول ہو رہی ہے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں 2 رکعت پڑھ کے کیا کون سی دعا مانگوں؟ 2 رکعت پڑھوں اور دعا مانگوں کہ اللہ کون سے الفاظ کہوں جس سے توبہ قبول ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ کون سی سورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، کون سی دوسری رکعت میں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سجدہ کر لے. تو شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، پہلے زندہ تھے میں نے سجدہ نہیں کیا، اب میں قبر کو کروں، یہ تو میری بہت زیادہ انسلٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیطان توبہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ ایسا اکڑا ہوا ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ توبہ نہیں کرے گا. تو توبہ تو شیطان کی بھی قبول ہوگی لیکن کرے گا نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے. جیسے اللہ نے دجال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا نا کہ گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، خدا سے ہٹائے گا لوگوں کو. اب یہ تھوڑی کہ زبردستی اللہ دجال کو ایسا بنائیں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں گی اور ان طاقتوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ، اور پھر اللہ اس گمراہی کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور جو اس کو فالو کریں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اللہ کا علم ہے، تو اللہ نے اپنے علم کے حساب سے ہمیں ایک بات بتا دی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا میدان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے جی. آپ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ میدان بینک سے ملنے والا نفع جائز ہے، لیکن میدان بینک کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے، رمضان سے لگا ہوا ہے تقریباً، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے اس رمضان اپنی زندگی سود سے کیجیے پاک. تو اس میں اشکال میں آ گیا ہوں تھوڑا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سود سے کیجیے پاک کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولیں آپ. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود ہم دے رہے ہیں تو اس کو پاک کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ پروفٹ، کیونکہ وہ خود بھی تو پروفٹ رکھتے ہیں نا، وہ تو کمرشل ادارہ ہے نا، ایک وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے تھوڑی بنا ہے، وہ تو پیسے کمانے کے لیے بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دوسرے بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کر کے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو تاکہ سود کے گناہ سے بچو. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سود کے گناہ سے بچو، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خالی شہد دستیاب ہے تو ہمارا پروفٹ ہو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پروفٹ کمانے کے لیے. جی نہیں، آپ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر سردہ رہ جائے تو اس کا اس ایصال ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سردہ واجب ہے، کر لینا چاہیے. جی ہاں، بعد میں کر سکتے ہیں. جی جی. اور بس آخری سوال لے لیتے ہیں، لاسٹ کویشچن. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کافی دیر سے یار. جی بچے کو دے دو بس، لاسٹ کویشچن. اللہ کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں
کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے, تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو, آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے, حضرت حاجی الوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے, کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا, سروزے کے بعد چلہ لگایا, چلے کے بعد 4 مہینے لگایا, اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی, یہ تباہی ہے, یہ عیش و عشرت نہیں ہے, یہ ایسا عذاب ہے, ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو, ہاں وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو, یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط, یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو, کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا, یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی, دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو, لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے, اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط, لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, اس لیے لیگل ہے, اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے, شراب کیا ہے, حرام, ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے, لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا, ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے, ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے, ریلیشن ختم, بس یہ ریلیشن ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے ختم, ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا, نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے, نہ باپ بیٹے کا, نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا, نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے, پھر آگے اولاد سے, پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے, جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے, پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے, پھپھے چاچے, یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. اب کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو, وہ ہو سکتا ہے وہ نہ. یہ تہذیب ہے, بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا, یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا, وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا نا, ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا, شراب, کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے, چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو, کینیڈا کا ہو, جاپان کا ہو, یا وہ لندن کا ہو, پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے. مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی, اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ
ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری یہ عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ، بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہے۔ بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی، میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا، پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس عورت کی اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے۔ تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں۔ ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا۔ ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال، تھے وہ پٹھان کہیں پشاور کے، 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی، ایک انگریز لڑکی 19 سال کی، کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ، تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی، وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان، شادی ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا۔ یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی۔ انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں۔ کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کا پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا، کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے، اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے۔ کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو، ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں۔ ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی۔ دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے؟ نہیں ہوئے تھے۔ سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا۔ تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے۔ میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بھائی تحقیق کرو۔ پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔
تو اس کو سمجھتی نا یہ جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے۔ یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں۔ اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا، اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائل بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف۔ بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے۔ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا، بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں سے بھی۔ تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے۔ بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی، گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم، اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے۔ بہت سے واش روموں میں ڈھکن ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے، اور پھر آگے کے مسائل، نلکا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں، کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے۔ ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا۔ ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولنا۔ ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو، گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں۔ جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی، لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں، اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو، ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا، بہت سارے مزدوروں کو ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے؟ نہ، وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا۔ آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟
دوستی ہوتی ہے, وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے, یہ ستار ہے, یہ انڈیا سے آیا, یہ بنگلہ دیش سے آیا, فلاں سے آیا, ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے, پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے, اپنے گھر جائے, کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے, بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے, گائیڈنس نہیں ہے. اور تم اسی عذاب میں, اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں, وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا, توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر, 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے, 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے, جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے, تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے, اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو, میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا, اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے, اور پیسہ بھی حلال کا ہے, تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے, ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے. تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ, شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان, دل کیا ہونے لگتا ہے, تنگ. کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا, پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا, یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا, وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے, کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں. کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے, کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے.